رب کریم نے پھر قرآن مجید میں فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ حکم تو محبوب علیہ السلام سے خطاب ہے، اسی وجہ سے اے محبوب آپ یہ فرمائیے اور یہ دعوت دیں اور بلائیں کہ قائم رہیں استقامت پر، کہ جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے استقامت پر قائم رہنے کا، اسی استقامت پر آپ جو ہے وہ قائم رہیں، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جیسا وہ آپ سے چاہتے ہیں۔ اور محبوب آپ کہیے کہ میں ایمان لایا اللہ کی کتاب پر جو اتاری گئی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھوں تو انصاف کے ساتھ میں فیصلہ کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ وہ آیت ہے کہ جس نے اللہ کے محبوب کو بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ یہ کام آسان نہ تھا۔ استقامت جیسی اللہ چاہے، انصاف جیسا اللہ چاہے، حکم ایسے بیان کرنا جیسے اللہ چاہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اچھے مولانا صاحب، سب سے اچھے مفتی صاحب وہی ہوتے ہیں کہ جو کہیں سب اچھے ہیں، ان کے یہاں پر برے کی کوئی رپورٹ ہوتی ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہودی بھی اچھے ہیں، نصارہ بھی اچھے ہیں، ہندو تو ہمارے بھائی ہیں، بد مذہب ہمارے یار ہیں، اور ہم سب کو لے کر چلیں گے، سب انسان ہیں، سب سے محبت کریں، نفرت کی باتیں نہیں کریں، مارنے کی باتیں نہیں کریں۔ کوئی آپ کے اسلام کے خلاف سازشیں کرے آپ اسے بھی سینے سے لگائیں، کوئی آپ کے نبی کی گستاخی کرے آپ اسے سر پر بیٹھائیں۔ کہتے یہ والا مولانا سب سے اچھا ہے، کیونکہ یہ کسی کو برا کہتا ہی نہیں ہے۔ اس کو پھر 7 اور 8 چینلوں پر دکھایا بھی جاتا ہے کہ یہ والا مولوی سب کو جنت میں لے کے جا رہا ہے، یہ ہندو کو بھی جنت میں لے کے جا رہا ہے، یہ عیسائی کو بھی جنت میں لے کے جا رہا ہے، یہ گستاخ صحابہ کو بھی جنت میں لے کے جا رہا ہے، یہ گستاخ رسول کو بھی جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ اس نے سب کے لیے پھاٹک کھول کے رکھا۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر جو رب کا یہ حکم نازل ہوا، یہ حکم ایسا حکم ہے کہ جس نے اللہ کے حبیب کو بوڑھا کر دیا۔ جب آپ حق بولیں گے تو ابراہیم خلیل اللہ کو بھی زنجیروں میں جکڑا گیا کہ نہیں، جب آپ حق بولیں گے تو آپ کو بھی جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ جب آپ حق بولیں گے تو میرے نبی کی راہوں میں کانٹے بچھے کہ نہیں، جب آپ حق بولیں گے تو طائف کی گلیوں میں میرے سرکار کے قدموں کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اور وہ وقت بھی میرے آقا کے اوپر سے گزرا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروں میں اتنی تکلیف تھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس روز میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکا، میں نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، میرے پاؤں اتنے زخمی ہو چکے تھے۔ جب تم حق بولو گے تو یہ ساری چیزیں تمہارے آڑے آئیں گی، اور جتنے بھی باطل ہیں وہ سامنے کھل کر دشمن بن کے تمہارے سامنے آئیں گے۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم نے حق بولنا چھوڑ دیا، ہم نے حق سے انصاف کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن رب نے یہی فرمایا ہے کہ تمہارا یہ کام نہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا کام یہی ہے کہ تم نے حق کہنا ہے۔ اگر تم نے حق نہ کہا تو پھر قرآن کا یہ 6 سپارہ ہے، فرمایا کہ وہ ظالم ہیں کہ جن کو پتا تھا لیکن انہوں نے بتایا نہیں، وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ سب سے بڑے کافر ہیں کہ جن کو حق پتا تھا لیکن انہوں نے حق بتایا نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ سب سے بڑے فاسق ہیں کہ جن کو حق پتا تھا لیکن انہوں نے حق بتایا نہیں، اور قوم کو انہوں نے اندھیرے کے اندر رکھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ آیت کریمہ اور سرور کونین کا یہ فرمانا کہ اس آیت نے اللہ کے حبیب کو بوڑھا کر دیا کہ عدل سے فیصلہ کرنا،